لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کے موضوع میں ہم اپنی اس مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز الوداع ماہ مبارک رمضان، اور دوسرا دو حدیثیں انشاءاللہ میرے اپنے بھائی عزیز اور نوجوان جو ہوں ان کے علم کے استفادے کے لیے، اور جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ان کے لیے. سب سے پہلی دعا کروں گا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد کا، جہاں بھائی بھی مولا کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت اور کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. پروردگار نے اس سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد میں سب سے پہلے جو آیت کو لیا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد یعنی ثنا ہے، حمد کرتے ہیں ہم اس معبود کی کہ جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. عزیزان محترم، اس نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے، میں اپنے اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتا بلکہ کتابوں میں بھی ہر جگہ بھی، اور خود ایک انسان کا ذہن ہے، سینس ہے، وہ اپنے اعتبار سے بھی سوچ سکتا ہے، اپنے اعتبار سے نظریہ فکر غور و تدبر کر کے اس چیز کو بیان بھی کر سکتا ہے کہ خدا بند متعال نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ. لیکن الوداع ماہ رمضان الکریم ہے، تیرے آنے سے دل کو سکون تھا، اور عبادت میں اضافے پہ اضافہ ہوتا گیا. اور اس ماہ رمضان المبارکہ میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ہو سکتا ہے وہ قلیل عبادت ہو، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے، لیکن کوشش یہ ہے کہ تو غفور و رحیم ہے، تو امیر ہے، تو مالک ہے، تو سردار ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے. پروردگارا، اگر ہم نے کوئی خطا کی ہے اس ماہ مبارک رمضان کے عظیم جو ان میں مولود ہوئے امام اور جن کی شہادت ہوئی، ان کے صدقے سے پروردگار ہمارے گناہوں کو تو ختم کر دے. عزیزان محترم، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، معلوم نہیں ہماری عبادتیں، ہم یہ اپنے دل سے کہتے ہیں کہ بے شک قابل قبول ہوں گی، اور ہر شیعان حیدر کرار کی اور جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی ساری عبادتوں کو پروردگار قبول فرمائے. میں اپنی بات کو مد نظر ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ جس کی ہم ثنا کرتے ہیں، جو ہمیں ہمارا پالنے والا ہے. دنیا کے تمام امور سے اپنے آپ کو قطع تعلق رکھنا اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری ایام میں ہمیں کس نے سبق دیا؟ یہ اس کائنات کو کسی اور نے نہیں بلکہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، رسول خدا نے. جب بھی ماہ ایام رمضان آتے تھے تو اس وقت 1 سے 20 تک یہ عمومی ہوتے تھے، کیونکہ لوگ آتے تھے رسول خدا کی خدمت میں اور رسول خدا بیان فرماتے تھے. لیکن یہ جو 10 دن تھے، آخر کے جو 10 دن ہیں، روایتوں میں ہے کہ آخر کے جو 10 دن تھے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام امور سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو خدا کے عبادت میں اپنے کو مشغول کر دیں. اور یہ وہ مہینہ تھا کہ جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ تھا، اور اس دن
بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں تم خدا کے مہمان میں بلائے گئے تھے اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا تھا، اور تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی اور تمہاری یہ ساری عبادتیں اور تمہارے اعمال، یہ جو عبادتیں ہم نے انجام دیے، یہ جو اعمال انجام دیے ہم نے، اور ان میں ایک رات بھی ایسی تھی جو 1000 راتوں سے افضل تھی، وہ ہمیں پروردگار سے قبول کرتا ہے، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی۔ لہٰذا خدا سے اپنی نیت و پاکیزہ دل کے ذریعے سے دعا کرو تاکہ تمہاری دعائیں مقبول ہو جائیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا پیارا سا واقعہ ہے۔ ایک صحابی یہ روایت پیش کرتا ہے کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ رسول خدا فرما رہے تھے جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، توجہ فرمائیے گا، تو خدا بند عالم اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت کرے گا۔ یعنی جو ہم نے گناہ انجام دیے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بعض صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا دانہ خرما ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے اخلاق اور عمل کو درست رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، ہر ایک کو درست رکھنا چاہیے۔ کیوں رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس دن سے صراط سے آسانی سے گزر جاؤ۔ اخلاق اور اعمال ہمارے، یہ رسول فرما رہے ہیں اخلاق اور اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کہ اخلاق اور عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم صراط مستقیم، یہ جو پل ہوگا اس سے گزر۔ اس وقت دو تمہارے پاس راستے ہوں گے، ایک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پروانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ جو ہم نے اخلاق و اعمال انجام دیے اس کائنات میں وہ آپ کے کام آئے۔ اور جب دنیا سارے کے ساری دنیا کے جب قدم پھسلتے رہے ہوں گے، اس وقت یہ پروانہ آئے گا جسے ہم اور آپ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کے ہر دن کے آخر میں وقت طار پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی عجیب مرحلہ ہے کہ ہم جو افطار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مغرب کا وقت ہوا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار کرتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء ادا کر کے تمام کرتے ہیں، لیکن پروردگار جو رحمان و رحیم ہے، پروردگار جو کریم ہے، پروردگار جو غفور ہے، وہ آتش جہنم سے، جہنم کی ایسی بھڑکتی ہوئی آگوں سے نکال کر 10 لاکھ یعنی ایک دن میں 10 لاکھ لوگوں کو آتش جہنم سے دوسری طرف۔ عزیزان محترم، الوداع ہم کر رہے ہیں یہ شہر رمضان کو، الوداع ہمارے شہر رمضان۔ ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں، اگر اس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے قدموں سے ایک ایک سانس کے برابر اگر کوئی گناہ کیا ہو، پروردگار تو بڑا غفور و رحیم میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ عزیزان محترم، ہم چلتے چلتے اپنے اس درمیان میں، مجلس کے درمیان میں ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس 2020 میں جتنے بھی لوگ اور یا قبل جتنے بھی ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک وبا کی صورت میں اور اس کے بعد اس ماہ رمضان میں بہت لوگ، جی چاہے کہ وہ شہید ہوئے ہوں یا وبا سے انتقال کر گئے ہوں یا اپنی عمومی مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہوا، پروردگار ان کی روحوں کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، یا ہم میں سے ہوں یا آپ میں سے ہوں، جہاں کہیں بھی شیعہ نے حیدری کرو، پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ تھی الوداع ماہ رمضان کی، جو ہم پر ضروری تھا کہ ہم نے کیا کیا انجام دیا، اور خصوصی دعا میں سب کے لیے کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی کرتا ہوں، اپنے اہل وعیال اور جتنے بھی سبزوار خاندان کے ان کے لیے، کہ پروردگار عالم جو ہم پر یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں اسے حقیقت میں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ یہ عبادت کہیں ہم سے دور نہ چلی جائے۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے عزیزان محترم۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ روزے کو کمال تک لے جاتا ہے کون؟ جو آپ فطرہ نکالتے ہیں، یہ روزے کو کمال تک لے جاتا ہے، امام فرماتے ہیں۔
اور ایک روایت میں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر فطرہ نہیں دیا، اب گویا وہ ایسا شخص ہے جیسا کہ ایک شخص روزے دار نہیں ہے، اس کے مانند ہو جائے گا کہ اس کے روزہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور مثال کے طور پر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، مغرب کی ہو، صبح کی ہو، ظہر کی ہو، کوئی بھی نماز ادا کر رہا ہو، اور نماز ادا کرتے کرتے جیسے کہ اس نے آل محمد پر صلوات نہ بھیجی ہو، پیغمبر اکرم پر صلوات نہ بھیجی ہو، تو اس کی نماز ایسی ہے جیسے کہ اس نے نماز ہی نہ پڑھی۔ تو عزیزان محترم، فطرہ بھی آپ کو دینا ہے کہ جس کے لیے موجود ہے کہ آپ فطرہ 3 کلو آپ جو کھاتے ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، جو آپ کے کھانے میں سب سے زیادہ استعمال ہو، اس کے اعتبار سے ایک نفر نفری حساب سے اوپر 3 کلو پر شمار ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہتا چلوں کہ اگر اس دن کوئی بچہ بھی پیدا ہو تو اس کا بھی آپ کا اہل و عیال پر واجب ہے کہ وہ اس کے فطرے کو نکالے۔ آئے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ آل محمد کا، جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے اس وبا میں مشکل میں ہیں، پروردگار یہ جہان میں جہاں کہیں بھی یہ سب خدا بندے متعال کے سب بندے ہیں، پروردگارا ان میں سے بھی مومن ہیں اور دیگر بھی، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔